بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد، ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے جو ہماری ریاست کا بیانیہ ہے، اور یہ ریاست جس انداز سے اس دہشت گردی سے نمٹنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اور جب میں ریاست کہتا ہوں تو اس سے مراد نہ صرف ریاستی ادارے بلکہ حکومت، سوسائٹی، پورا معاشرہ جس انداز سے انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کافی حد تک جو ہے اس کی داد دینی ہوگی، کیونکہ ایک بڑی مشکل جنگ تھی پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے تناظر میں نہ صرف لڑی ہے بلکہ بدستور لڑ رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب پاکستان پورا کا پورا دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، چھوٹے شہروں سے لے کے بڑے شہروں تک، ایک صوبے سے لے کے دوسرے صوبے تک، ہر جگہ پر ہمیں دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے تھے کہ دل دہل جاتا تھا، اور لگتا نہیں تھا کہ ہم اتنی آسانی سے ان انتہا پسند عناصر سے یا ان دہشت گردوں کے چنگل سے باہر نکل سکیں گے۔ لیکن اے پی ایس کے واقعے کے بعد جس انداز سے پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اپنی سیکیورٹی پالیسی کو ریوزٹ کیا، اپنے انسٹیٹیوشنز کو ریوزٹ کیا، ایپکس کمیٹیاں بنی، اور یہ طے ہوا کہ اب ہمیں کسی بھی صورت میں کسی بھی سطح پہ دہشت گردوں کے ساتھ انتہا پسند عناصر سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان تھا، پھر اس کے بعد پیغام پاکستان آیا، پھر دختران پاکستان آیا، یہ سارے جتنے ڈاکومنٹ آئے اس کی مدد سے پاکستان نے دہشت گردی سے نمٹنے کی جو کوشش کی ہے اس کے ثمرات بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آج کا پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے، یہ وہ پاکستان نہیں جو چند سال پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ دہشت گردوں کے لپیٹ میں تھا اور ہر طرف دہشت گردی عروج پہ تھی۔ ریاست اور ریاست کے ادارے، حکومت اور حکومت کے ادارے اور معاشرہ کمزور نظر آتا تھا ان دہشت گردوں کے مقابلے میں، اور لگتا یہ تھا کہ یہ جو رٹ ہے دہشت گردوں کی وہ بہت طاقتور ہو چکی ہے۔ لیکن اب عالمی دنیا میں اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی سے جو نمٹنے کے اقدامات کیے ہیں وہ کافی حوصلہ افزا ہیں۔ ہر طرف سے پذیرائی ہوتی ہے، پاکستان کے اندر سے بھی، افغانستان کے تناظر میں بھی، اور خاص طور پہ جو نیشنل ایکشن پلان اور دیگر جو ڈاکومنٹ تھے اس کو جس انداز سے پاکستان نے ٹرانسلیٹ کیا اس کی بھی کافی حد تک جو ہے حمایت انٹرنیشنل دنیا میں نظر آتی ہے۔ پھر ایف اے ٹی ایف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے جو نکات تھے اس پہ بھی پاکستان نے بہت آگے جا کر اپنے آپ کو ریوزٹ کیا ہے، اور آج بہت سے عالمی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی جو اقدامات ہیں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے اس کو بھی مان رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی سیاسی قیادت، عسکری ادارے، سول ادارے، جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، شہید ہوئے ہیں، ہمارے فوجی بھائی، ہمارے پولیس اہلکار، عام شہری، جس انداز سے انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اس کی بھی ہر سطح پہ پذیرائی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اپنے آپ کو ایک پرامن پاکستان بنانے کی جدوجہد کر رہا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان بطور ریاست نہایت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے موقع پہ ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ خاصا تنقید کی زد میں آتا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستانی ریاست۔ یعنی کوئی ایسا موقع ہندوستان ضائع نہیں کرنا چاہتا جہاں وہ یہ بلیم گیم کی ایکسرسائز کیے بغیر رہ سکے۔ ہر طرف ایک پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان کے جعلی اقدامات ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے، ان کا نیشنل ایکشن پلان، ان کا پیغام پاکستان، ان کا ایف اے ٹی ایف، ہر چیز میں آرٹیفیشل ہے۔ اور دنیا میں وہ اپنے تھنک ٹینکس، بلکہ میں تھنک ٹینکس وہ جو عملی طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اور جو جعلی ہیں، اور ہم نے بھی پچھلے دنوں ذکر کیا تھا ای یو آئی کا انفو لیب، جہاں جعلی بنیادوں پر خبروں کو پھیلایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یورپین یونین کے اندر اور جو باہر کی دنیا ہے ان کے تھنک ٹینکس ہیں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، اس انداز سے، اس بیانیے سے کہ پاکستان آج بھی دہشت گردوں کی کسی نہ کسی شکل میں سرپرستی کرتا ہے اور پاکستان ان کو اپنا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتا ہے۔ یہ وہ نیریٹو ہے جو اس وقت ہندوستان پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سے بھی کچھ اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کہ جو پاکستان کی ریاست کی کوششوں کو تنقید سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی،
پاکستان نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے اگر اس دہشت گردی سے نکلنا ہے، اس انتہا پسندی سے نکلنا ہے، اس ملک کو پرامن بنانا ہے، اس ملک میں ریاست کی ریٹ کو مضبوط بنانا ہے، سیاست کو مضبوط بنانا ہے، جمہوریت کو مضبوط بنانا ہے، معیشت کو مضبوط بنانا ہے، تو بہت سے اقدامات کرنے ہوں گے۔ لیکن یہ تو تسلیم کیا جانا چاہیے نا ہر سطح پہ کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے پہلے اس کو تو قبول کر لینا، پھر ہم آگے بڑھنے کی بات کریں۔ لیکن جس قسم کا ایجنڈا بھارت نے بنایا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو بھارت کا دلی میں جو را کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پاکستان مخالف جو خبروں کی بنیاد پہ ایک بین الاقوامی پروپیگنڈا ہوتا ہے، پھر آپ ان کے ٹی وی کو دیکھیے، جتنے تواتر کے ساتھ پاکستان مخالف ایجنڈا انڈین میڈیا پہ چل رہا ہے، اور جس قسم کی لب و لہجہ، جس قسم کا سخت گیر رویہ، پاکستان پہ حملہ کر دو، پاکستان کو توڑ دو، پاکستان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور وہ یہاں تک میں نے باتیں سنی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سول ملٹری ڈیفیسٹ ہے، یعنی پوری قوم جو ہے وہ فوج کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، یہ بہتر ٹائم ہے کہ ہمیں پاکستان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ پھر پاکستان نے بے شمار جو دستاویزی ثبوت ہیں وہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے رکھے ہیں کہ کس طرح سے بھارت پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے اوپر کہیں حملہ کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ بھارت کا استحکام، پاکستان کا استحکام، اس ریجن کا استحکام دنیا کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر پاکستان سٹیبل ہوگا تو انڈیا بھی سٹیبل ہوگا، ریجن بھی سٹیبل ہوگا۔ اگر پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوگا تو پھر یہ ریجن بھی کیسے سٹیبلائز ہو سکتا ہے؟ اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں اس بنیادی نیریٹو کو سمجھنا ہوگا کہ کیا واقعی بھارت پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، یا ایک کمزور ملک کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، یا اس کی تصویر اس انداز سے دنیا میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کہیں دہشت گردوں کا ملک ہے، پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے، پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن ورسٹ ہے، یہاں کسی کو جانا نہیں چاہیے، سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایسی صورتحال میں جب بھارت ایک منظم حکمت عملی کے تحت پاکستان مخالف ایجنڈے کو تقویت دے رہا ہے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی اپنا ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کاؤنٹر نیریٹو یہ نہیں ہے کہ ہمیں جنگ مسلط کرنی ہے ان کے اوپر، کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے کہ جو میڈیا کے محاذ پہ، انٹلیکچوئل لیول کے اوپر، تھنک ٹینکس کے لیول پہ، سوشل میڈیا کے محاذ پہ، ڈپلومیسی کے محاذ پہ جو کچھ بھارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مخالف بیانیہ پاکستان کو بہت مضبوط انداز سے، مؤثر انداز سے، انٹلیکچولی، ایموشنلی نہیں، لاجیکلی، ایویڈنس کے ساتھ دنیا میں اجاگر کرنا ہوگا، اور دنیا کو یہ باور کروانا ہوگا کہ پاکستان اس وقت امن چاہتا ہے، ہندوستان کے ساتھ بھی امن چاہتا ہے، کشمیر کے مسئلے پہ بھی مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے اس وقت ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں، یا کشمیر کے مسئلے کے حل میں رکاوٹ ہے، یا اس خطے کی سیاست میں کچھ رکاوٹیں ہیں، تو وہ رکاوٹیں پاکستان کی طرف سے نہیں ہیں، وہ رکاوٹیں اس وقت عالمی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیادوں پر ایسی رپورٹس دیکھتے ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ پاکستان مخالفت کی بنیاد کے اوپر قائم ہے انڈیا کی طرف سے، اور ایسی رپورٹیں بھی دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیشنل دنیا کی طرف سے آ رہی ہیں جو بھارت کے داخلی تضادات کو نمایاں کر رہی ہیں۔ تو میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کو بطور اسٹیٹ، بطور حکومت، بطور سوسائٹی ایک ایسے سٹرونگ نیریٹو کی ضرورت ہے جہاں ہم عالمی دنیا کی رائے عامہ پر اثر انداز ہوں، اور یہ باور کروا سکے کہ بھارت کا پاکستان مخالف ایجنڈا نہ صرف اس پاکستان کے لیے بلکہ اس ریجنل پالیٹکس کے لیے بھی بہت خطرے کی علامت ہے۔